بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ موتا، تاریخ جمادی الاولیٰ 8 ہجری، سپتمبر 629 عیسوی۔ مقام موتا، جو شام کے علاقے میں بلقا موجودہ اردن کے قریب واقع ہے۔ یہ جنگ دراصل اس وقت پیش آئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بصرہ کے حکمران کے پاس بھیجا، لیکن انہیں غسانیوں، جو رومیوں کے حلیف تھے، نے شہید کر دیا۔ اسلامی شریعت اور عربی دستور کے مطابق سفیر کا قتل ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تاکہ ظلم کا جواب دیا جا سکے۔ قیادت کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے 3 متعین سپہ سالار مقرر کیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہوں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کو خود کسی کو قائد منتخب کرنے کی ہدایت دی گئی۔ جنگ کا واقعہ، لشکر اسلام کی تعداد تقریباً 3000 مجاہدین پر مشتمل تھی، جبکہ رومی فوج اور غزانی قبائل کی تعداد 1 لاکھ یا 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھاما اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جان فشانی سے لڑا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، لیکن پھر بھی علم کو سینے سے لگا کر شہادت پائی۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تینوں کمانڈروں کے بعد مسلمانوں نے مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ انہوں نے جنگی حکمت عملی سے لشکر کو بچا لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ فوجی صف بندی بدلی تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ تازہ کمک آ رہی ہے۔ بالآخر مسلمانوں نے منظم طریقے سے پیچھے ہٹ کر مدینہ واپسی اختیار کی۔ نتیجہ، مسلمانوں نے اگرچہ فتح کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ اتنی چھوٹی تعداد نے رومی سلطنت جیسے عظیم طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا اور لشکر کو مکمل تباہی سے بچا کر واپس لائے۔ اس معرکے میں اسلامی لشکر کی جرأت و قربانی نے عرب میں رومیوں اور ان کے حلیفوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی جنگ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا۔